اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، چغل خوریاں زبان سے نہیں ہوتی، کسی کو نیچا دکھانا زبان سے نہیں ہوتا، اس کے علاوہ انگلیوں کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ہمیں کوئی گالی دیتا ہو ہم کسی کو گالیاں نہ دیں، اسے پاک کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری امت گالی گلوچ پر اترے گی وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جائے گی۔ وہاں بیٹھ کر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند جو ہمارا مسلک ہے اس مسلک کے خلاف بات اٹھا کر کہی گئی یہ فرقہ باطلہ ہے اور یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جو ہے گستاخ رسول ہیں، خدا کے باغی ہیں، اولیاء کے شان میں گستاخی کرنے والے۔ آج اگر ہمارے اکابرین اگر ہمارے ہندوستان کے اندر موجود نہ ہوتے تو ہندوستان بھی آزاد نہیں ہوتا۔ تو آج یہ بات کہی جاتی ہے سیرت کے نام پر جلسہ رکھا گیا، اسی جلسے کے اندر اللہ کے رسول کے نام پر اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکا کر لوگوں کو غلط حرکتیں بتا کر بتایا گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ باغیان خدا ہے، یہ اولیاء کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم نے کبھی اولیاء کے خلاف بات کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جانور کو گالی نہ دو۔ جب شریعت نے جانور کو گالی دینے کی اجازت نہیں تو شریعت کیا ایک مسلمان کو گالی دینے کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہم علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کیا وہ کفر اسی کی طرف لوٹے گا، انہیں اسلام کے بغیر غیر مسلمان کے دنیا سے چلے جاتا ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وآمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، 12 ربیع الاول گزشتہ ہفتہ گزرا ہے اور ابھی بھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں پیدا بھی فرمایا اور اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرمائے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دیے ہیں وہ تعلیمات قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ کا ایک ذریعہ ہے۔ آدمی اگر کسی راستے پر چلنے کے لیے ایک مشال پکڑتا ہے، جسے آپ پرانے حضرات جانتے ہیں، مشال کہتے ہیں، ایک لکڑی نما ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر آگ جلتی ہے اور وہ آدمی راستہ دیکھنے کے لیے اس کو لے کر چلتا ہے تو اسے کہتے ہیں مشال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہمارے لیے جو تعلیمات دیے ہیں وہ تعلیمات ہمارے لیے ہر راستے میں، ہر جگہ، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے قیامت تک مشعل راہ کا ذریعہ ہے، راستے پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں وہ تعلیمات، اس کے اخلاق، اس کے کردار ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو صحیح طریقے پر اپنی زندگی میں لا لے تو کوئی بھی بندہ اس نے دیکھا تو یہی کہے گا کہ بھئی واقعتاً مسلمان، واقعتاً اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جانور کو گالی دینا، جانور کو برا بھلا کہنا، جانور کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے رسول نے اسے تک ہمیں منع فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جو نمازی تھی، عبادت گزار تھی، نیک تھی، اور اس کی عبادت سارے محلے والے، سارے گاؤں والے جانتے تھے، لیکن وہ ایک بلی پال رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں اللہ کے رسول جب گئے تو اس وقت سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اس بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی، بہت نیک تھی، نماز پڑھتی تھی، عبادت گزار تھی، عابدہ تھی، لیکن اس کے اخلاق و کردار بھی اچھے تھے، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال رکھی تھی، لیکن اس بلی کو وہ کھانے کے لیے کھانا نہیں دیتی، پینے کے لیے پانی تک نہیں دیتی تھی، اس کو باندھ کر رکھی تھی، وہ بلی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کو نماز کی حالت میں سجدے میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ تو ہماری شریعت ایسی ہے کہ جانور کو تکلیف دینے سے بھی منع کرتی ہے، اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بڑی گنہگار تھی، اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بڑی گنہگار تھی، اس کی گناہوں کے اثرات، اس کے گناہوں کے علم لوگوں کو بھی تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑی گنہگار عورت ہے، اس کی حرکت، اس کے کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہی تھی، جاتے جاتے ایک کنواں نظر آیا، وہاں اس کنویں کے پاس دیکھی کہ ایک کتا جو ہے پانی کی وجہ سے سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے۔ اس عورت نے جو ہے ارد گرد جا کر دیکھا تو وہاں اسے رسی نہیں ملی جس سے پانی نکالا جائے، اس کتے کے منہ میں ڈالا جائے، اس کتے کے منہ میں پانی ڈالا جائے، کوئی رسی نہیں بچی۔ تو یہاں تک کہ اس نے اپنے جو پلو اوڑھ رکھی تھی، اس کی اوڑھنی تھی، وہ اوڑھنی کو نکالی، اور اس کے جو موزہ پاؤں میں پہنی تھی موزہ، اس موزے کو باندھ کر نیچے کنویں میں اتری، پانی ڈبو کر کتے کو پلایا اس نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر جانور کو تکلیف پہنچانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ جانور پالتے ہیں، کبوتر پالنے کا ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک شوق ہے کہ ہم کبوتر پالیں، جانور پالیں، گھروں کے اندر مچھلیاں پالتے ہیں، پالتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر جانور پالنے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جانور پالنا بھی ہے تو اس کے صحیح طریقے کے حقوق ادا کرو، تم اس کے حقوق ادا کرو، کھانا پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ جانوروں کا حقوق ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کسی کو زبان سے تکلیف دیے ہیں،
نہ کبھی کسی بندے کو زبان سے گالی دیے ہیں، نہ کبھی اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے ہاتھوں سے اور پیروں سے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف دیے ہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، جب کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے، 4-5 افراد مجلس میں بیٹھے ہیں، 4-5 افراد مجلس میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، زبان سے غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں ہے، آنکھوں سے گناہ کرنا، اشارہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، چغل خوریاں زبان سے نہیں ہوتی، کسی کو نیچا دکھانا زبان سے نہیں ہوتا، اس کے علاوہ انگلیوں کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، اور ہر طریقے سے غیبت کے طریقہ کھل سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو گالی دیے، نہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایسی ہے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا جسے کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والا، جس کے اندر دین کی صلاحیت نہ ہو، سمجھداری نہیں ہے، اس کے اندر دین کی صحیح فہم نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدو۔ ایک بدو آیا، اس نے مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول مسجد میں نماز پر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آیا مسجد میں آ کر وہ پیشاب کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ مسجد میں آ کر پیشاب کیا۔ اللہ کے رسول دیکھے، کچھ بھی نہیں کہے، حضرات صحابہ اس کی طرف دوڑے، اسے پکڑ کر مسجد سے باہر کرے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کچھ نہ کرے، اسے پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر لیا وہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جاؤ پانی لاؤ، اس پیشاب کو پاک کرو۔ پیشاب کو پاک کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس بدو کو بلایا، اس کم فہم بندے کو بلایا، اس سے کہا دیکھیں بھائی، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں جو ہے گندگی نہیں کی جاتی، لہٰذا آپ کو پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا ہے کسی اور جگہ جا کر کیجئے، یہ مسجد ہے، پاک جگہ ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ یہ انسان کے اخلاق کے بھی خلاف ہے، اس کے مذہب کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے صحیح تعلیم بتائے، اللہ کے رسول نے اسے اپنے اخلاق کو بتائے۔ حضرت صحابہ پانی لائے، بالٹی ڈال کر پانی اس کو پاک کیے۔ اب اللہ کے رسول کے وہ اخلاق کو دیکھا، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے بارے میں تو یہ جملہ سن رکھا تھا، آپ جو ہے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، آپ ہمیں برا بلا کہتے ہیں، آپ ہمیں کچھ برا بلا کہتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے سن رکھی تھی، لیکن تمہارے اخلاق کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے تمہیں کسی کو گالی نہیں دیتے، تم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، تم کسی کو جو ہے کوئی چیز نہیں کہتے، ہم تمہارے مذہب کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا، انہیں اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ نبی جی وہ پیشاب کر رہا ہے، آپ اجازت دیں اسے پکڑ کر مسجد سے باہر ڈھکل دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جگہ کھڑ کر پیشاب کر رہا ہے، اگر تم بھگاؤ گے تو پوری مسجد میں بھاگے گا، وہ تو گندگی ہوگی نہیں ہوگی پوری مسجد۔ اب ایک جگہ پیشاب کر لیا، وہاں تم پاک کر لیے، ایک جگہ پاک ہو گئی، اگر تم بھگاؤ گے تو پوری مسجد وہ پیشاب کرتے ہوئے گندا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تھے۔ اللہ کے رسول کی یہ اخلاق کے تعلیمات کو دیکھ کر ہر بندہ اللہ کے رسول کی ان تعلیمات کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے کی خواہش رکھتا تھا، اور ہر بندہ خواہش کیا کہ ہم ایسے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ تعلیمات سکھا کر گئے ہیں، اور یہی وہ تعلیمات ہیں۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا اپنی زندگی کے اندر انہی تعلیمات کو لے کر چلے گا تو اپنی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم کسی کو برا بلا نہ کہے، ہمیں کوئی گالی دیتا ہو ہم کسی کو گالی نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری امت گالی گلوچ پر اترے گی وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جائے گی۔ کس کی نظروں سے؟ وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گرے گی۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ خدا کی نظر سے گر گیا انہیں مخلوق کی نظر میں نہیں گرتا انہیں۔ بھئی جب وہ بندہ خدا کی نظر سے گر گیا وہ مخلوق کی نظروں سے بھی نیچے گر جاتا انہیں۔ لوگ اس سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے،
لوگ بھی اسے برا بلا کہیں گے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ڈریں گے، لوگ اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی یہی کہیں گے یہ گندا انسان ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کے کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا انسان نہیں۔ ہر بندہ اس سے دور بھاگتا نہیں بھاگتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے وَإِذَا تَسَامَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوچ پر اتر جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے لوگ وہ انسان اللہ کی نظروں سے نیچے گر جائے گا۔ اب وہ بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کو قبول فرما، میں تکلیف میں ہوں، میری تکلیفوں کو دور فرما۔ جب جو بندہ خدا کی نظر سے گر گیا اس کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ بولو بھائی، نہیں قبول ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نظروں سے نیچے گر گیا۔ آج ہمارے حالات دیکھیں، گھروں کے اندر بیوی بچوں کو گالیاں دیتے نہیں دیتے ہمیں، گھر کے اندر دیکھیں ہماری زبان صرف گالیوں سے چلتی ہے۔ انہیں وہ ماں کی گالی دیا تو اس سے زیادہ تول کو انہیں اس کی گالی اور زیادہ دیتا، اسے دیتا نہیں دیتا۔ بھئی اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا؟ جب تمہیں کوئی گالی دے خاموش اختیار کر لو، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ خاموش رہا انہیں نجات پایا، من سکت نجا، جو بندہ خاموش رہا انہیں نجات پایا۔ سامنے والا تمہیں گالیاں دے، برا بلا کہے، کچھ بھی کہے، خاموشی اختیار کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں نیک بندوں پر، اہل علم پر اور جو ہے اللہ والوں پر، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کیا مزاج معلوم؟ انہیں وہ مولوی صاحب کو گالی دیا، انہیں وہ مولوی صاحب کو گالیاں دیا، دیتے نہیں دیتے؟ انہیں چور مولوی معلوم تم نہ دیشنا، ہماری زبانوں پر ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں ہونا ہمیں۔ لیکن اب اصل موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اصل موضوع یہ ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا۔ کیا میں آپ حضرات کے سامنے کہا تھا؟ 12 ربیع الاول کے نام سے میلاد کا جلسہ کیا گیا۔ کہاں کیا؟ پیلس گراؤنڈ میں کیا گیا۔ کئی ہمارے مسلمان لاکھوں کے طور پر وہاں مجمع گیا نہیں گیا؟ یہاں اس مسجد میں بیٹھنے والے بھی کئی حضرات لا علمی کے خاطر معلوم ہونے کے باوجود پیلس گراؤنڈ کے جلسے میں جا کر پہنچے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا، اس جلسے میں گئے ہوئے لوگ اللہ کے رسول کے محبتوں کو لے کر آئے یا اللہ ان لوگوں کی بغاوتوں کو لے کر آئے؟ بتاؤ مجھے۔ اللہ کے رسول کے جو تعلیمات میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا، نہ اللہ کے رسول نہ کسی کو گالی دیے، نہ اللہ کے رسول کسی کو برا بلا کہے، کبھی زندگی میں اللہ کے رسول نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ سیرت کے جلسے کے نام پر لوگوں کو گالیاں دینا، یہ اسلام کی تعلیمات ہمارے؟ اتنا بڑا جلسہ کیا گیا، 1500 سالہ کا جلسہ کیا گیا، اللہ کے رسول کے سیرت کے نام پر، اللہ کے رسول پر الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ دھپا لگایا گیا اسلام کے نام پر کہ مسلمان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند جو ہمارا مسلک ہے، علماء دیوبند ہمارا مسلک ہے، اس مسلک کے خلاف بات اٹھا کر کہی گئی یہ فرقہ باطلہ ہے اور یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جو ہے گستاخ رسول ہیں، خدا کے باغی ہیں، اولیاء کے شان میں گستاخی کرنے والے۔ میں اب تک آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، کبھی میں نے اللہ کے رسول کی بغاوت کی؟ الیاذ باللہ، کبھی میں نے کسی ولی کی بغاوت کی؟ میں نے کبھی کسی ولی کے بارے میں بلا بلا کہا؟ میں نے اللہ کے بارے میں کبھی برا بلا کہا؟ بھئی میں نے کبھی خدا کے بارے میں بلا بلا نہیں کہا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بارے میں کوئی بھی ایک جملہ کہے، گستاخی کرے، انہیں اسلام سے نکل جاتا ہوں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ خدا کے باغی ہے، یہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ میرے بھائیوں، علماء دیوبند احناف یہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے۔ اور ہم کیا جانتے ہیں، جنگ آزادی میں اگر علماء دیوبند نہ ہوتے، یاد رکھنا یہ بھارت کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ یہ بھارت آج جو مسجدوں میں بیٹھ کر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں باقی ہیں، ہمارے مسجدوں کے دروازوں کے پاس کوئی جو ہے آ کر انگلی اٹھا کر نہیں بات کر سکتا، ہمارے مدرسوں کو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ کن کی قربانیاں ہیں؟ یہ علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں، جو آج ہم بیٹھ کر اپنی آستین چڑھا کر اور اپنے کارر پکڑ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جنگ آزادی کا موقع آیا تو ہر مسلمان یہ بات کہتا ہے یہ ہندوستان تمہارا نہیں، یہ ہندوستان میرا ہے، یہ قربانی آپ نے دی یا قربانی میں نے دی ہے؟
یہ قربانی نہ آپ نے دی، یہ قربانی میں نے بھی نہیں دی ہے، یہ قربانی ہمارے اکابرین نے دی ہے۔ یہ ان بڑوں کی قربانیاں ہیں جو آج ہم کالر چلا کر اپنے زوردار جملے کہتے ہیں یہ ہندوستان ہمارا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ ہمارے باپ دادوں کی قربانیاں تھی، یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں تھی۔ تو جنگ آزادی کے موقع پر بھی لے لے، آج اگر ہمارے اکابرین اگر ہمارے ہندوستان کے اندر موجود نہ ہوتے تو ہندوستان بھی آزاد نہیں ہوتا۔ تو آج یہ بات کہی جاتی ہے، سیرت کے نام پر جلسہ رکھا گیا، اسی جلسے کے اندر اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکا کر، لوگوں کو غلط حرکتیں بتا کر بتایا گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ باغیان خدا ہے، یہ اولیاء کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم نے کبھی اولیاء کے خلاف بات کی؟ ہمارے اکابرین ایسے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، ایسی محبت کرنے والے۔ ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ہے، حضرت کی سیرت کے اندر بات لکھی ہے، مدینہ منورہ کے اندر جب بھی حضرت داخل ہوتے، داخل ہونے سے کئی کلومیٹر دور اپنی چپل کو نکال کر اپنے بغل میں رکھ لیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں اس طرح؟ کہا کہ یہ سرکار کی زمین ہے، یہاں سرکار کے قدم پڑے ہوئے ہیں، اگر میرے قدم پر، سرکار کے قدم پر میرے چپل کے قدم اگر پڑ جائے، اس گستاخی کو میں معاف نہیں کرتا، یہ میرا ایمان اس بات کا گوارا نہیں دیتا۔ یہ ہمارے اکابرین کے اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، جب بھی کوئی مدینے کا کھجور لا کر حضرت کے دربار میں پیش کرتا، حضرت کے سامنے پیش کرتا، حضرت اس کھجور کو کھا لیتے، اس کی گٹلی کو لیتے، اس کو جو ہے پیسنے کے بعد اس کی باریک صفوف بنا لیتے، دودھ میں ڈال کر یا پانی میں ڈال کر حضرت کو اس کو پیتے اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے، یہ سرکار کے زمین کے اٹھے ہوئے کھجور کی گٹلیاں ہیں، اس سے کھاؤ، اللہ تمہیں ضرور شفا دے گی۔ یہ ہمارے اکابرین کی اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ کبھی ہمارے اکابرین اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر رات رات روتے اور کہتے کہ محمد رسول اللہ، ہماری آنکھیں یہ خوش نصیب ہے کہ ہم آپ کے روزے اقدس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں، علماء دیوبند کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارا اکابرین علماء دیوبند جب بھی قال اللہ قال الرسول کی احادیث ہمیں پڑھاتے ہیں، آج بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی دارالعلوم دیوبند کو جاؤ، جا کر دارالعلوم دیوبند میں آپ جا کر بیٹھے، وہاں ہمارے اکابرین جو قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں، جب حدیث کے اندر قال قال رسول اللہ آتا ہے، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ ہماری جرت نہیں، یہ ہماری قدر، یہ ہماری جو ہے اپنے اندر مقبولیت ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے ہماری زبان پر اللہ کے رسول کے کلمات کو کہنے کی توفیق دی ہمیں۔ یہ ہمارا اکابرین کی محبت اللہ کے رسول سے۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے۔ اب اس جلسے کے اندر جو گستاخیاں کی، اب اس کے بعد ان کو پشماندگی ہوئی، ان کو غلطی کا احساس دلایا گیا۔ ہمارے بنگلور کے بڑے بڑے اکابرین، ان تک پیغامات پہنچائے گئے، ان جلسہ کرنے والوں کو حرام کے پیسے لا کر اللہ کے رسول کے نام پر جلسے میں لٹائے گئے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے، گزشتہ وارم جو جلسہ ہوا، میلاد کے نام پر 1500 سالہ جلسہ ہوا، حرام کے پیسے، یہی تو بات کہی جاتی، حرام کا پیسہ حرام میں لگتا۔ بھئی جس جلسے کے اندر سیرت کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر امت کو گالیاں دی جائے، وہ سیرت ہو سکتی ہے؟ اس منبر رسول پر میں بیٹھا ہوں، یہاں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہوں، آپ کو میں قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں، میں قرآن و حدیث کے نام پر، رسول کی تعلیمات کے نام پر اگر میں گالیاں بکوں، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ حضرت یہ مولوی صاحب نہیں انہیں گالیاں دے رہا، اللہ کے رسول کی تعلیمات بتا کر ہمیں گمراہ کر رہا، بولیں کہ نہیں بولتے مجھے آپ؟ مجھے یہی تو بات کہیں گے آپ؟ اتنے بڑے جلسے کے اندر کھڑے ہو کر کسی مسلک والوں کو، کسی اہل حق علماء کو آواز اٹھایا جائے، یہ فرقہ باطلہ ہے، یہ جو ہے گستاخ رسول ہے، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ کیا بتاؤ، اس جلسے کے اندر اتنا بڑا جلسہ کر کے لوگوں کو بغاوت کرنے پر بلایا گیا تھا، لوگوں کو غیبت کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس غلطی پر احساس ہوا، پیپر میں ڈال کر معافی مانگ رہے ہیں، پیپر میں ڈال کو معافی مانگ رہے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے؟ اب مجھے کہہ سکتے ہیں آپ حضرت انہوں نے گستاخی کی،
چلو مانیں گے انہوں نے کوئی معافی نامہ جاری کیا ہے؟ ایسا کوئی مجھے بتاؤ۔ سالار پیپر کے اندر 3 دن پہلے کی بات معافی مانگ رہے، ہم نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اگر کسی کو غلطی ہوئی، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، کسی کو کوئی ایسے الفاظ کہے گئے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ تم نے لوگوں کو تم نے لوگوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے نام پر لوگوں کو جو ہے غلط باتیں بتائی گئی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، جاؤ اگر جانا چاہ رہے تو صحیح طریقے پر جاؤ، لیکن وہاں جا رہے ہو تو وہاں تعلیمات نہیں بلکہ وہاں سے بغاوتیں لے کر آئیں گے۔ جس نبی نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے یہ کہا جب تمہیں کوئی گالی دے نیچے سر جھکا لو، ایک اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ذہن میں رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول مسجد کے پاس کھڑے ہوئے تھے، مسجد کے باہر آئے، ایک یہودی آیا، اللہ کے رسول کے گردن میں ایک چادر تھی، ایک رومال اوڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی چادر کو پکڑا وہ یہودی۔ کتنی جرت ہوگی بتاؤ، جبکہ حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے رسول کے سامنے آیا، اللہ کے رسول کی گردن کی چادر کو پکڑ کر ہلانے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر کو غصہ آیا۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کے گردن مبارک پر اس کی چادر کھینچنے کی وجہ سے زخم پٹے پڑ رہے تھے۔ حضرت عمر نے بڑے غصے سے اس سے کہا ہاں سے ہاتھ ہٹا دے، بڑے الفاظ، سخت الفاظ اس کو استعمال کیے، ڈرائے اسے۔ اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہا ہے تو وہ آدمی حضرت عمر کے صرف وہ 2 جملوں پر وہ ڈر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس کا جواب میں دے لیتا، لیکن عمر تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو زور سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ بتاؤ بھی کس کی تعلیمات؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کی، لیکن اللہ کے رسول کیا بتا رہے؟ اے عمر تمہیں اس کو زور سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، تم خاموش رہ جاتے، میرے ساتھ اس نے کیا، میرا اور اس کا معاملہ تھا، تم خاموش رہ جاتے، لیکن اس نے حضرت عمر کے اس ڈرانے پر وہ ڈر گیا، خاموش کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا بھائی میں نے تیرے ساتھ قرض لیا ہے، میں نے تیرے پاس قرض لیا ہے، جو قرض لیا اس کا وعدہ تو یہ تھا کہ اور 2 دن اس کی تاریخ باقی ہے، مجھے 2 دن کے بعد تیرا قرض ادا کرنا ہے، لیکن تو 2 دن پہلے آ کر میرے ساتھ گستاخی کرنا، یہ گستاخی مجھے منظور ہے۔ تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ معاف کرنا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی کہہ رہا اللہ کے رسول کو آتا۔ تو حضرت عمر صلی اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر میرا قرض ہے تم ادا کر دینا، ساتھ ہی ساتھ اس قرض کے ساتھ کچھ زیادہ رقم بھی دے دینا اس بندے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ڈرانے سے وہ ڈر گیا ہے، ایک ہدیے کے طور پر کچھ زیادہ رقم اس کو دے دینا۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق، یہ تعلیمات ہیں۔ یہ تعلیمات کے بجائے لوگوں کو بغاوت اسکایا جائے، لوگوں کو غلط باتیں بتا کر، لوگوں کو غلط طریقے بتا کر، لوگوں کو جو ہے غلط باتیں بتا کر لوگوں کو اسکانا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا تَسَاقَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوچ پر اتر جائے گی وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جائے گی۔ اب بتاؤ جو بندہ اللہ کی نظر سے نیچے گرا اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ نہیں قبول ہو سکتی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی نفرت، جب خدا اس سے نفرت کرتا ہے تو مخلوق بھی اس سے کیا کرے گی؟ نفرت ہی تو کرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو یاد رکھنا جو تعلیمات، جو حکم، جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے اس طریقے کو تم لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے تمہیں بچ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھنا اگر تم ان چیزوں کو نہیں بچو گے، ان سے نہیں رکو گے، ان تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔
یہ اللہ کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے. تو اس لیے میرے بھائیوں گزشتہ جمعہ جو ہوا ہے اس کا ہم بیکاٹ خود کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سرکار کے نام پر لوگوں کو بلا کر لوگوں کو اسکانا. علماء دیوبند کے خلاف جنہوں نے اللہ کے رسول کے عشق پر کتابیں لکھی ہیں، جن کی ابتدائی تعلیمات اللہ کے رسول کے عشق کے پر نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف لوگوں کو اسکا کر باتیں بتانا، یہ اسلام جو اس کی اجازت نہیں دیتا. کافر کو گالی دینے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا. ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو گالی دے سکتے ہیں؟ بتاؤ. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو تک تم برا بلا نہ کہو. کس کو؟ جانور کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مرغ کو تم گالی نہ دو، مرغے کو تم گالی نہ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا کہ نبی جی کیا بات ہے مرغے کو گالی نہ دی جائے، جانور کو گالی نہ دی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے یہ مرغا جو ہے مؤذن کی اذان سے پہلے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے. کس سے پہلے؟ مؤذن کی اذان سے پہلے یہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جانور کو گالی نہ دو. جب شریعت میں جانور کو گالی دینے کی اجازت نہیں تو شریعت کیا ایک مسلمان کو گالی دینے کی اجازت دے سکتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کفر جو ہے اسی کی طرف لوٹتا ہے. ہم علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے گئے گزشتہ جلسے کے اندر، لگائے نہیں گئے. یہ خدا کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، یہ شان اولیاء کے گستاخ ہیں. ہمیں کہا گیا، یاد رکھنا، ہمیں یہ فرقے باطلہ تک کہا گیا یہ کافر ہے، یہ تک الفاظ استعمال کیا گیا. ایک حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کو اس کے علم کے بغیر، اس کے کردار کے بغیر، کسی بھی چیز کے بغیر، بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کیا وہ کفر اسی کی طرف لوٹے گا، انہیں اسلام کے بغیر مسلمان ہو کر بغیر مسلمان کے دنیا سے چلے جاتا ہوں. کیا سمجھے اسلام کو؟ کسی کے ایمان پر آواز اٹھانا، کسی کے ایمان پر ڈاکے ڈالنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غلط حرکت کر رہا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے اسے. بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے. اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ اگر کافر نہیں ہے، وہ کفر میں مبتلا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا موت سے پہلے انہیں خود جو ہے توبہ نہیں کیا وہ کفر اسی کی طرف لوٹے گا. تو لہٰذا ہم جو ہے کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کہیں. ہم علماء دیوبند سے محبت رکھے. علماء دیوبند ہمارے لیے رہنما ہے جن کے اقتداء کے بغیر ہم جو ہے پورے دین پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ ہم تمام کو صحیح طریقے پر صحیح لوگوں کے اتباع نصیب فرمائے، صحیح لوگوں کی رہبری نصیب فرمائے، صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے، صحیح لوگوں سے محبت کرنا نصیب فرمائے، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول پر جان فدا کرنے والے ہم بن جائے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.